بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد عملی سیاست میں سرگرم حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ آج کل دوست مالک کے سفراء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سینٹ میں پارلیمانی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون کی، ان سے ملاقات کی ہے اور اپنا معافی الضمیر بیان کیا ہے۔ میاں نواز شریف کی سینٹ کے ارکان کے ساتھ بات چیت اور ان کی دیگر سفیروں کے ساتھ ملاقاتیں، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ اظہار خیال کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، نواز شریف نے اپنا حال دل بیان کیا۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد سینٹ میں اپنی پارلیمانی جماعت کے ارکان سے ملے اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ مجھے جیل میں ڈال کر اے سی نکلوانے کا کہا گیا، مشرف دنیا سے چلے گئے، شکوہ اب کیا ہوگا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ان کو کہا کرتا تھے کہ میں ان کے اے سی اتروا دوں گا، ان کو سمجھ آ جائے گی جیل کیا ہوتی ہے۔ آج وہ خود جیل میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دل میں بغض ہے نہ کینہ ہے، مجھے نہ نکالتے تو آج ہم G20 سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کی بڑی حد تک درست ہے۔ ایک معیشت کا پیچھا میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کرنے کے بعد ہی رکا ہے، اور پھر ایسا رکا ہے کہ آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے اور پاکستان کی ترقی تقریباً رک گئی ہے اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے بڑی زوردار انداز میں کی کہ وہ عمران خان سے انتقام لینے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو ان سے 50 کروڑ روپیہ کا عطیہ لینے کے لیے، شوکت خانم ہسپتال کا عطیہ لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ میاں نواز شریف ہی تھے جو انہوں نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے انہیں جگہ دی۔ پھر یہ نواز شریف ہی تھے جو بنی گالہ میں ان کے رہائش گاہ پر گئے، لیکن ان کی رہائش گاہ جانا کوئی سود مند ثابت نہیں ہوا۔ اس کے چند ماہ گزرے ہی تھے تو ان کو 4 حلقوں کے کھولنے کا معاملہ یاد آ گیا، اور پھر وہ غیر اعلانیہ ایک ایسا کام شروع کر دیا جو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا مقصود تھا۔ پھر انہوں نے ان خفیہ ہاتھوں کے ذریعے ایک اسلام آباد کی جانب ایک لانگ مارچ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا پارلیمنٹ میں قبضہ، وزیر اعظم ہاؤس میں قبضہ اور موجودہ حکومت کو مفلوج کر دینا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ناکامی ان کا مقدر تھی۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ ایجیٹیشن سے نہیں جا سکتے تو پھر نواز شریف کو عدالتوں کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ دیکھا جائے کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے بڑی قوتیں سرگرم عمل رہی۔ اب پرویز مشرف تو ہے نہیں، 11 سال انہوں نے بھی جلا وطنی اختیار کی، وہ اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آ سکے۔ لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، وہ اقتدار پہ قبضہ 2018 میں کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن 4.25 سال میں ہی انہیں بالآخر اقتدار سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے محروم ہونا پڑا۔ آج وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں اور جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ ان کو 14 سال قید ہوئی ہے، ابھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔
کسی میں ریلیف مل جاتا ہے اور کسی میں ابھی ریلیف نہیں مل رہا. ایک لحاظ سے ابھی لگتا ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے جیل میں گئے ہیں. ممکن ہے اس دوران وہ ان کے اندر جو برداشت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ سودے بازی کر کے باہر نکل آئے. لیکن بہرحال نواز شریف نے یہ بات کی ہے کہ وہ عمران خان سے انہوں نے کبھی انتقام کا نہیں سوچا. اب انہوں نے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے سارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں. میں اپنی حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتا تھا. بدقسمتی سے ان کا راستہ روکا گیا اور اس کی وجہ سے وہ آج پاکستان جو ہے ترقی کے بجائے ریورس پہ چلا گیا ہے. لیکن انہوں نے مریم نواز اور شہباز شریف کو مبارکباد دی، شاباش دی کہ ان کی کوششوں سے پاکستان اب دوبارہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھے تاکہ ملک میں دوبارہ پٹڑی پر آ سکے. آج تم جیل میں ہو. میں نے تو نہیں کہا کہ اے سی اتارو، ایک کے بجائے دو لگاؤ، بلکہ میں نے کہا کہ اے سی ایک یہ نہیں کہا کہ اتارو، بلکہ ایک کے بجائے کہا 2 لگا دو. نواز شریف نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ وہ منتقم مزاج نہیں ہے، ورنہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے مخالفین سے انتقام لیتے ہیں. لیکن نواز شریف نے تو کہ نہیں کہا عمران خان کے ساتھ جو سہولیات ہیں ان سے واپس لے لی جائیں. لیکن اگر عمران خان کا بس چلتا وہ نواز شریف کو کوئی سہولت نہ لینے دیتا. وہ تو امریکہ میں اعلان کرتا تھا کہ میں امریکہ میں سے کہتا تھا کہ ان کے میں اے سی اتار دوں گا، میرے پہنچنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. بہرحال اب عمران خان کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ سے شروع کر دیں. ممکن ہے اس سے ان کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا ہو جائے، آئین پاکستان پر چلنے کی راہ ہموار ہو جائے. ورنہ عمران خان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. عمران خان نے یہ مشکلات خود پیدا اپنے کے لیے کی ہیں. اس میں نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے انتقام کا کبھی نہیں سوچا. شکریہ.